لوگ کیسے گھس گئے. 15 لاکھ مجاہدین کون دے رہا ہے؟ میری بات ہوئی، میں نے کل، بلکہ میں کہہ بھی دیتا ہوں، میں نے کل ایک شکایت کی تھی. میں نے کہا تھا جناب تحریک لبیک کہاں پہ ہے؟ پھر تحریک لبیک والوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا، انہوں نے مجھے تمام ثبوت بھیجے. انہوں نے مجھے بتایا کہ علامہ سعد رضوی جو ہیں وہ باقاعدہ فلسطینی سفیر سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، بین الاقوامی جو برادری ہے اور ان کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے سفراء بھی علامہ صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں. بات ہو رہی ہے فلسطین پہ، فلسطین کے اوپر وہ ریلیاں بھی نکال رہے ہیں، فلسطین کے اوپر وہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ ایک بات تو میں بھی مانتا ہوں کہ مین سٹریم میڈیا پہ TLP تحریک لبیک پاکستان بالکل بین ہے، بند کیا ہوا ہے اس کو، کچھ نظر نہیں آ رہا وہاں پہ. تو تحریک لبیک پاکستان بین ہے. اور ہاں، یہ میں کہوں گا کہ ان کے سوشل میڈیا سیل بہت ایکٹیو ہے. اس سے پتا چلا کہ تحریک لبیک پاکستان کرنے کیا چاہ رہی ہے. ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے جو نائب امیر ہیں، وہ امیر، ان کا یہ دعویٰ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 15 لاکھ مجاہدین جو تیار بیٹھے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تیار بیٹھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف رستہ دیا جائے، یہ بھی نہیں کہ کسی اجازت کا انتظار نہیں ہے، ہمیں رستہ دیا جائے. 15 لاکھ مجاہدین یہ تحریک لبیک والوں کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آسرا نہیں کریں گے، ہم ماریں گے، ہم جا کے فلسطینیوں کے ساتھ، بم پھٹے گا تو ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ شہید ہوں گے تو ہم بھی ہوں گے، اور اگر لڑنا پڑا تو جو کہ لڑنے جا رہے ہیں تو پھر ہم ماریں گے، پھر ہم پھینٹی لگائیں گے بھائی اسرائیل کی. ٹھیک ٹھاک یہ ان کا دعویٰ ہے. تو لیٹس سی اب اس پہ کیا رد عمل آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تنقید بھی کی ہے. ہماری حکومت نے ایک بیان دیا تھا جناب کہ ہمارے دل ان کے ساتھ ہیں، تو جی ہمارا فلاں ان کے ساتھ ہے، مذمت کرتے ہیں، جیسے ہوتا ہے ہر دفعہ ہم جا کے وہ لب کشائی کر کے آ جاتے ہیں. اس پہ انہوں نے کہا، علامہ سعد رضوی کا یہ بیان ہے کہ جناب آپ نے یہ غوری، یہ جو ہے ہم رکھے ہوئے شاہین واہین، یہ ہم نے کب چلانے ہیں. اس کے بیان کا ان کا کچھ حصہ میں چلا دیتا ہوں، آپ کو سنوا دیتا ہوں، یہ آپ ذرا اس کو سن لیجئے. پھر میں نے آپ نے جانا نہیں ہے، شاید ویلاگ تھوڑا سا لمبا ہو جائے آج کا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکہ میں کیا ہوا، امریکن وائٹ ہاؤس کے ساتھ کیا ہوا. یہ ذرا سن لیجئے ناظرین. جی نہیں جناب، ہم کھڑے ہیں اور تم اپنی سفارتی تعلقات، اپنی سفارتی حمایت اپنے پاس رکھو، اپنی اخلاقی حمایت اپنے پاس رکھو. محمد عربی کے غلاموں کو بم چاہیے، غوری دے سکتے ہو، شاہین دے سکتے ہو تو جاؤ، ورنہ چپ کر بیٹھو، ورنہ ہمارے زخموں پر مزید نمک نہ چھڑو. ہمیں یہ نا امید نہ کرو کہ اب محمد عربی کے غلاموں نے نہیں آنا، اب محمد بن قاسم کے کسی وارث نے نہیں آنا. یعنی یہ بیان ان کا جو ہے وہ سخت بیان تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم نے یہ سب کچھ، ہم نے جو ہمارے پاس ہتھیار ہے اور بڑے بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہتھیار ہے، یہ کس کام میں؟ کیا پاکستان براہ راست جنگ میں جا سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ پاکستان براہ راست جنگ میں چلا جائے؟ اس پر ڈیفینیٹلی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. کوئکلی آتے ہیں ناظرین اپنے اگلے حصے پہ. دوستو، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو جو سرکاری عمارتیں ہیں امریکہ کی، اس میں امریکہ کے ہی اپنے پروٹیسٹرز، یعنی وہ یہودی جو امریکہ میں مقیم ہیں اور وہ اسرائیل کے خلاف ہیں، وہ بڑی تعداد میں گھس گئے. ایک جو سب سے اہم سرکاری عمارت ہے امریکہ کی، واشنگٹن کی سب سے اہم سرکاری عمارت، اس وقت وہاں پہ 200 یہودی گھسا ہوا ہے، 200 یہودی، اور وہ احتجاج کر رہا ہے، وہ احتجاج کر رہا ہے اور وہ نہیں چھوڑ رہا کسی کو. وہ کہہ رہا ہے جناب کہ اسرائیل کو کہو نکلے یہاں سے. یہ بہت ہی، جسے کہتے ہیں کہ عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں اس وقت. یہ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اگر آپ جائیں گے ناظرین تو وہاں پہ یہ ویڈیو موجود ہے. پرابلم صرف اتنی ہے کہ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ کیسے کریک ڈاؤن ہوتا ہے اگر آپ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں. تو یہ ویڈیوز اگر میں یہاں لگا دوں گا تو پرابلم ہوگا. میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اگر آپ جائیں گے ناظرین تو یہ وائس آف امریکہ اردو کی نیوز ہے، وائس آف امریکہ اردو کی نیوز ہے. امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن DC کی ایک اہم سرکاری عمارت نے بدھ کو لگ بھگ 200 یہودیوں نے احتجاج کیا اور اندر گھس گئے، اور وہ ابھی بھی اس وقت موجود ہے. اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فوری غزہ میں جنگ بندی کی جائے. یہ اس وقت صورتحال امریکہ کی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین. تو ہلچل ہر طرف پھیل چکی ہوئی ہے. انشاءاللہ اگلے چند گھنٹوں میں ایک اور اہم خبر ہے. UNO کے اندر، UNO کی ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جو امریکہ اور اسرائیل کی تاریخی بستی ہوئی ہے، اس پہ میرا ایک اور ویلاگ آ رہا ہے. چینل کو اس کے لیے لازمی سبسکرائب کیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.